السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ تلفظ کی صحیح ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے آج سبق نمبر 6 یعنی قیامت کا بیان، ہم سوال جواب بھی دیکھیں گے اور بک بھی ریڈ کریں گے، جس سے ہماری بک ریڈنگ ہونے کے بینیفٹس یہ ہے کہ ہم اپنے اردو کے الفاظ، اپنے اردو کے مخارج کو درست کر سکتے ہیں، اور ہم جتنی بار بک کو ریڈ کریں گے، جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جو جوابات ہوں گے وہ ہمارے مائنڈ میں ہے نا فکس ہوتے جائیں گے، یعنی سیٹ ہوتے جائیں گے، ہمیں الگ سے یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں دینا ہوگا۔ تو آج کا ہمارا جو پہلا سوال ہوگا ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1، قیامت کسے کہتے ہیں؟ جواب، قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور سینگ کے شکل کی ایک چیز ہے جس کی آواز سن کر سب آدمی اور تمام جانور مر جائیں گے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج اور پہاڑ وغیرہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا اور اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن ہوگا۔ بہار شریعت سے ثابت ہے۔ ہمیں قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کرنی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ جواب آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں، جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، حرام کاموں کو لوگ کھلم کھلا کرنے لگے، ماں باپ کو تکلیف دیں اور غیروں سے میل جول رکھیں، امانت میں خیانت کریں۔ اور امانت میں خیانت کا اگر میں اگزامپل دوں، مان لیجیے میری کزن ہے، وہ کچھ سبزیاں یا فروٹس لاتی ہیں میرے گھر پہ اور بولتی ہے فضا اسے اپنی فریج میں رکھ لو، میں صبح کے لے لوں گی۔ لیکن اس کو میں کیا کرتی ہوں، میں ان کے سامنے بولتی ہوں ہاں ٹھیک ہے جی آپ لے لیجیے گا، اور بعد میں کیا کرتی ہوں اسے اپنے گھر میں یوز کر لیتی ہوں بغیر اپنے کزن کی اجازت کے، بغیر اجازت کے میں نے ان کی امانت کو کیا کر لیا؟ یوز کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بغیر پرمیشن کے ہم نے ان کی امانت یعنی ان کے سامان کا استعمال کیا، وہی ہوتا ہے خیانت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو کسی کی چیز کو وداؤٹ پرمیشن اس کا استعمال کر لینا، یہی ہوتا ہے امانت میں خیانت، ٹھیک۔ امانت میں خیانت۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا گزرے، دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھا جائے، ٹھیک، اور ناچ گانے کا رواج زیادہ ہو جائے، بدکار لوگ قوم کے پیشوا اور لیڈر ہو جائے، چوراہے وغیرہ کم درجے کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی ساری اس کی چیزیں ہیں، یہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں جو یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ آپ اسے خود کو آپ کو ایک رائٹ ڈائریکشن ملتی ہے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کیا چیزیں فالو کرنی ہے، آپ نے کیا کیا چیزیں نہیں فالو کرنی ہے، تو آپ کو یہاں سے بہت ہی ایک بہترین ایک بیسٹ ڈائریکشن یہاں پہ ملتی ہے۔ ڈائریکشن اس طریقے سے ملتی ہے جیسے اس میں دیا ہے کہ یہ چیزیں قیامت کی نشانیاں ہیں، ٹھیک، یعنی یہ سب سارے کام کیا حرام ہے، اور اسی وجہ سے حرام کام جب زیادہ ہونے لگے تو قیامت کی وہی چیزیں نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ اس سے جو ہے کیا سیکھیں گے؟ آپ اس سے یہ سیکھیں گے کہ آپ نے جو ہے ان کاموں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب گناہ زیادہ ہونے لگے سمجھو قیامت کی نشانیاں ہیں، تو آپ نے گناہ سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، اور حرام کاموں کو لوگ کھلم کھلا کرنے لگے۔ اب لوگ کریں گے تو وہ تو بات کی بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دیا گیا اللہ نے خود فرمایا ہے، تو یہ چیزیں، لیکن آپ کو اس سے بچنی ہے، ٹھیک ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے، ماں باپ کو تکلیف نہیں دینی ہے، اور غیروں سے میل جول نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وداؤٹ کوئی بھی ریلیشن نہیں بنا سکتی، لائک بفور میرج وی کین ناٹ میک اینی ریلیشن۔ اور امانت میں خیانت، اگر آپ نے کسی نے آپ کو کوئی چیز دی ہے نا کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، تو آپ کو اسے سیف رکھنا ہے، اس میں وداؤٹ پرمیشن کو آپ کو اس کا استعمال نہیں کرنا ہے، نہیں امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اگر زکوٰۃ دینا ہو تو اس کے لیے آپ بوجھ نہ سمجھے، ٹھیک ہے، اور بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو دینے والوں میں بنایا ہے۔
اب دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھا جائے، تو اب آپ کو اس سے یہ سیکھ لینی ہے کہ آپ کو دنیا حاصل کرنے کے لیے علم نہیں سیکھنا ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہم پہ علم جو ہے، اللہ نے علم ہم پر فرض فرمایا، ٹھیک ہے، فرض کیا ہے، تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے علم کو حاصل کرنا ہے، نہ کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کس کے لیے علم حاصل کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے علم کو حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ناچ گانوں سے آپ کو سخت بچنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے یہاں سے پازیٹیو چیزیں لینی ہے، یہ جو نگیٹیوٹی دی ہوئی ہے نا، یہ قیامت کی نشانی ہے، کیوں؟ جب یہ لوگ کریں گے تبھی تو قیامت آئے گی، تو آپ کو اس سے پازیٹیو ڈائریکشن لینا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ ساری کام جو ہے کیا ہے؟ حرام ہے، تو آپ نے ان سے سخت بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ ناچ گانوں سے بچنا ہے، اس کے بعد میں بدکار لوگ قوم کے پیشہ لیڈر ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تھے۔ لیکن جب آپ اچھے راستے پہ چلیں گے ہے نا، ایک بیسٹ پاتھ پہ، ایک بیسٹ گائیڈنس کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے ایک اچھے انسان بنیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو وہاں پہ بدکار لوگ ہوں گے نہیں، جب سب لوگ ایک رائٹ ڈائریکشن میں ہوں گے تو بدکار لوگ کہاں سے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہاں پہ یہ چیزیں ساری دی ہوئی ہے۔ ہمارا جو اگلا سوال ہوتا ہے، ہم اپنے اگلے سوال پہ بڑھتے ہیں۔ سوال یہ لاسٹ سوال ہے، ٹھیک ہے، اس چیپٹر کا، یعنی قیامت کا جو بیان ہے۔ ہم نے قیامت کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں پڑھا، اور یہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں۔ سوال لاسٹ یہ آتا ہے، جو شخص قیامت کا انکار کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب دیکھو، جو شخص، ہم نے تو قیامت کا بیان کر دیا ہے نا، لیکن کوئی ہے جو قیامت کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا۔ اب جو شخص قیامت کا انکار کرے، وہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب کیا آتا ہے؟ قیامت قائم ہونا حق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، بہار شریعت سے ثابت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی قیامت ہونی ہے، جب اللہ نے فرما دیا ہے تو وہ ہونی ہے۔ ہم اپنے چیپٹر کو جو ہے آگے بڑھاتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم سبق نمبر 7 کو بھی مکمل کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چھوٹا سا چیپٹر ہے، بہت ہی چھوٹا، ہم ساتھ میں ہی اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ سوال جو ہے اس میں سبق نمبر 7 میں کیا ہے؟ تقدیر کا بیان، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح سے کوئی قیامت پہ یقین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، اسی طرح تقدیر پر یعنی لک پر کوئی کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 7 میں سوال نمبر 1 ہے، تقدیر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لک کسے کہتے ہیں؟ تو جواب کیا آتا ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ بھلائی برائی کرتے ہیں، خدا تعالی نے اسے اپنے علم کے موافق پہلے سے لکھ دیا ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال، کیا اللہ تعالی نے جیسا ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، ہمیں مجبوراً، آگے کے ہم سوال کو دیکھتے ہیں اپنے، ہمیں مجبوراً ویسا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے اب سوال میں کیا کہا جا رہا ہے، کافی لوگ ہیں نا کوشچن کریٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو رہا ہے، بٹ یہاں پہ دیکھیے کیا جواب آتا ہے اس کا، نہیں، اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے ہمیں مجبوراً ویسا کرنا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو لکھا ہے، ہمیں مجبوراً ویسے نہیں کرنا پڑتا ہے، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ویسا لکھ دیا، یعنی کہ ہم وہ کام کرنے والے تھے، کیا پتا ہم کوئی برا کام، کوئی گناہ کرنے جا رہے ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق وہ چیزیں لکھی تھی، اور کہ یہ فلاں بندہ جائے گا اس دن یہ گناہ کرے گا یا کرے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ اس بندے، اللہ نے ہمیں عقل بھی تو دی ہوئی ہے، کیا چیز اچھا ہے کیا نہیں، ہمارے اندر جو ہے اللہ کا خوف آ جائے اور ہم گناہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کیا ہے؟ ایک امتحان ہے، اللہ نے ہمیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہی چیزیں بتائی جا رہی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے ہمیں مجبوراً ویسا کرنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ویسا لکھ دیا۔ اگر کسی کی تقدیر میں برائی لکھی تو اس لیے کہ وہ برائی کرنے والا تھا، ٹھیک ہے، وہ برائی کرے گا نہیں، وہ برائی کرنے والا تھا، کیا پتا اب وہ برا کرے یا نہ کرے، وہ اس کے عقل کے، اللہ نے ہمیں عقل یعنی ذہن اسی لیے تو دیا ہے نا، دماغ اسی لیے تو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو خدا تعالی اس کے تقدیر میں بھلائی لکھتا۔ خلاصہ یہ کہ خدا تعالی کے لکھ دینے سے بندہ کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، تقدیر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ بدمذہب ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو آئی ہوپ یہ چیپٹر جو ہے بہت اچھا لگا ہوگا۔ اس چیپٹر کو جب ہم نے پڑھا تھا ہمیں بہت پسند آیا تھا، کیونکہ اس میں تقدیر یعنی اللہ کا بیان ہے۔ کوئی کہتا ہے نا اللہ جو ہے ہارڈ ورک سے کریٹ کیا جاتا ہے، ہم خود اللہ کو کریٹ کرتے ہیں، کچھ حد تک یہ باتیں ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے موافق یہ چیزیں لکھی ہے کہ بندہ فلاں بندہ جائے گا، ایسا ایسا کرے گا،
لیکن ہماری جو زندگی ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, ہمیں اپنے عقل کا استعمال کرتے ہوئے اچھے برے چیزوں کو ہے نا پہچاننا ہے, ہمیں اچھائی کی طرف بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم جو ہے نگیٹیوٹی سے بچ سکتے ہیں اور اچھائیوں کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہو. انشاء اللہ تعالیٰ کل اپنے نیکسٹ چیپٹر کو یعنی مرنے کے بعد ہمارا جو ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا, اب مرنے کے بعد زندہ ہونا, یہ چیپٹر بھی بہت ماشاءاللہ بہت بہترین ہوگا. ہم اس کو کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.